بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ آج دوسرے روزے کی افطار ہے اور ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں یہ گھڑیاں، یہ لمحات، یہ دن عطا کیے ہیں، اور موسم بھی شہر لاہور کا خاص طور پر بہت ہی خوبصورت ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے جو روزہ دار ہیں وہ اپنے روزوں کو گزار رہے ہیں، اور سحر و افطار میں عبادات کا بھی اہتمام ہے، اور دسترخوان پر بھی ماشاءاللہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں یہ لمحات عطا کیے ہیں۔ عشرہ رحمت کی یہ مبارک ساعتیں ہیں، اور یہ رحمت چھما چھم برستی ہوئی ہمیں یقیناً دکھائی دیتی ہے جب انسان کی توجہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان جھکتا ہے، اس کے حبیب کی بارگاہ میں، اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام جو ہمیں میسر آتی ہیں، بالخصوص یہ ماہ رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں جو سمیٹنے کا موقع ہمیں پروردگار نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا کیا ہے۔ ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ سحر و افطار میں یکم رمضان سے لے کر انشاءاللہ انتہائی رمضان تک ہے، اور ممتاز و محترم علماء کرام، مشائخ، سادات، آقا کریم علیہ السلام کے ثنا خوان جو کہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اپنے اپنے انداز میں اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کے خراج اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہر روز ہم کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آج چونکہ دوسرا روزہ ہے اور دوسرے روزے کی افطار کی جانب ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے جس طرح سحر میں بات کی اور روزے کے جو روحانی اور جسمانی اثرات ہیں ان پر، اور اس کے ساتھ ساتھ آج مزید ابھی وقت افطار میں ہم بات کریں گے کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ کیوں فرض کیے گئے ہیں، اور اس کی جو سیاق و سباق ہے اس پر تمام انشاءاللہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ گفتگو کے لیے جو شخصیت ہمارے آج کے پروگرام میں دوسرے رمضان کی افطار میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، انتہائی خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں ہمارے مختلف پروگرامز میں۔ رمضان کے آج بالکل پہلے دن میں آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہیں گے، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ جی آپ کا شکریہ، آپ کو بھی بہت مبارک رمضان کریم، اور ٹرانسمیشن کی بھی آپ کو مبارکباد۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ نے سٹارٹ لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے، اور اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ یہ سلسلہ محبت جاری و ساری رہے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی بھی محبتوں کا۔ یقیناً آپ سب کی جو ہے وہ رہنمائی جس طرح فرماتے ہیں ہمارے تمام علماء، انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو مہمان شخصیات ہمارے آج کے پروگرام میں موجود ہیں جو انشاءاللہ اپنے انداز میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کریں گے۔ حافظ محمد عاصم قادری ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نوجوان ممتاز و محترم ثنا خوان محمد عاقب امتیاز نقشبندی، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی آج کے پروگرام میں۔ وقت افطار میں آپ تشریف لائے، سحر و افطار کی یہ خوبصورت نشریات آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جو تعاون ہے وہ امشا کلاتھنگ برانڈ کی طرف سے ہے، اور یہ محبتیں، یہ عقیدتیں جو پروردگار عالم نے سمیٹنے کا موقع ہمیں ہماری زندگی میں عطا کیا ہے۔ دو تین چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے رات کو بھی ڈسکس کیا، سحر میں اور افطار میں بھی جیسے آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ جو مسائل ہیں، جو فضائل ہیں، اور وہ خاص طور پر وہ چیزیں جو رمضان کے روزوں کے اعتبار سے لوگوں کے ذہن میں ہیں۔ اگر عوام الناس میں کوئی پریشانی کا معاملہ ہے، کچھ مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ، فقہی طور پر اگر مسائل کے حوالے سے بات کی جائے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم بس آج کے دن کے اندر ان تمام چیزوں کو اپنے جانب سے ہم مکمل کر لیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کی طرف سے کچھ سوالات ایسے ہوں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی ہماری بات تو ہوتی رہے گی، لیکن پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جو ایک ترتیب، جو ایک فہرست ہم لوگوں نے مختلف موضوعات کی بنا رکھی ہے اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ ہم لوگ ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا حضرت علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب سے۔ ہم نے استقبال پر بھی بات کی، ہم نے فضائل پر بھی بات کی، روزے کیوں فرض کیے گئے، اور یہ جو امت پر احسان ہے پروردگار عالم کی طرف سے، اس کی حقیقت کیا ہے، انسان کو خود کو سنوارنے کا
کا موقع ایک سال میں 30 دنوں میں میسر آتا ہے، یا اور اس کے مزید کیا کیا پہلو ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ابوبکر بھائی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو، صاحب تقوی ہو جاؤ۔ آپ اگر دیکھیں تو عبادات جتنی بھی ہیں اسلام میں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان تمام کا جو الٹیمیٹ نتیجہ ہمیں ملنا ہے وہ تقوی ہے۔ بے شک۔ اور تقوی جو ہے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی ایک کہہ لیں کہ بلیسنگ ہوتی ہے کسی بھی شخص پر کہ اگر اسے تقوی کی دولت مل جائے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے آغاز میں ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے قرآن عزیز، یہ ہدایت صرف اور صرف متقین کے لیے ہے۔ اور قرآن مجید تھوڑا سا آگے چل کے اس کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن ایک ہے لیکن اسے پڑھنے والے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ ہدایت کا تعلق اللہ نے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو صاحب تقوی ہوتا ہے وہ جب قرآن مجید کو کھولتا ہے تو قرآن مجید یوں ہے جیسے اس سے کلام کر رہا ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات تاجدار حلتا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف منسوب یہ بڑی خوبصورت بات پڑھنے سننے کو ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں تلاوت قرآن کرتا ہوں۔ تو گویا روزے کا جو مقصد ہے بنیادی طور پر وہ تقوی کا حصول ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اس کی سادہ سی ڈیفینیشن اگر کروں تو تقوی یہ ہے کہ آپ ہر اس کام میں آگے آگے ہوں جس کو کرنے کا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور ہر اس کام سے آپ دور رہیں کہ جس سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ یہ سادہ سی تعریف ہے تقوی کی۔ تو جب آپ تقوی کی طرف اپنے قدم بڑھانے کے لیے روزے میں روزہ رکھ کر کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جل وعلا کی مدد آپ کے شامل حال ہوتی ہے اور آپ تقوی کے حصول کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ اور جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے تو ظاہر ہے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ شیطان ہے، ایکسٹرنلی اور انٹرنلی اس کا نفس ہے۔ تو جو ہمارا باہر کا دشمن ہے، اللہ رب العزت ہم پر کرم فرماتا ہے کہ اس ماہ مبارک کا چاند نظر آتے ہی اسے جکڑ دیا جاتا ہے، اسے قید کر دیا جاتا ہے، اس کی وہ آزادی ختم کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کسی بھی انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بچا ہمارا نفس۔ ہمارا نفس جو ہے وہ یقیناً آزاد ہوتا ہے اور اس کو ہم نے اتنا توانا کر لیا ہے، اتنا اس کو ہم نے تگڑا کر دیا ہوا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک تمہارا جو نفس ہے یہ تو تمہیں برائی کے راستے ہی کی طرف بلاتا ہے، برائی ہی کی دعوت دیتا ہے۔ تو ہم نے اسے اتنا کھلا پلا کے تگڑا کیا ہوا ہے، ہیلدی کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک میں بھی نیکی کی طرف آنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور روکتا ہے۔ مثلا دیکھیے آپ نے سحری کر لی ہے، سحری کے بعد اب آپ کو وہ ڈائریکٹ یہ تو نہیں کہے گا پہلے دن کی نماز نہ پڑھو، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آج تھکاوٹ بہت ہے، مسجد میں جاؤ گے ابھی 20 منٹ 15 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا، تو گھر میں اپنی نماز پڑھ لو، نماز ہی پڑھنی ہے، اپنی نماز پڑھ لو۔ اب وہ بندہ سوچے گا کہ یار بات تو ٹھیک ہے کہ میرے بچ رہے 15 منٹ، میں جلدی سو جاؤں گا اور پھر میں جب کام پہ جانا ہے ایکٹیو ہو کے اٹھوں گا، وہ مسجد نہیں جائے گا، جماعت چھوڑ دے گا۔ پھر نیکسٹ ڈے یہی نفس اور توانا ہو کر آئے گا کہ اس نے کل میری مانی تھی، تو اب یہ کہے گا کہ چھوڑو آج نماز رہنے دو، ظہر کے ساتھ پڑھ لینا۔ تو پھر آہستہ آہستہ نفس جو ہے وہ غلبہ پا لے گا اور آپ جو ہے وہ پھر ڈائیورٹ ہو جائیں گے اس راستے سے جو تقوی کا راستہ ہے، جو آپ کو اس راستے پہ لے کے جا رہا ہے جو الٹیمیٹ ایک مسلمان کا راستہ ہے اور جس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ تو روزہ جو ہے یہ بنیادی طور پر ہمیں تقوی کے حصول کی طرف لے کے جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کا پابند بناتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے آپ نے سحری کی ہے، پانی روٹین میں ہم پیتے ہیں، حلال ہے، جب دل کرے پیاس لگے پانی پیجئے، جب دل کرے بھوک لگے کھانا کھائیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن جب آپ نے سحری کر لی، اب افطار تک آپ نے اپنے لیے کھانا پینا حرام کر لیا، آپ حلال چیز کو نہیں ہاتھ لگا رہے کہ میرا اللہ مجھے منع فرماتا ہے۔ تو یہ روزہ آپ کو یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ اگر حلال چیزوں سے
آپ اللہ کے حکم پر رک رہے ہیں تو آپ کو حرام سے تو پہلے رکنا چاہیے. اللہ اکبر. اگر آپ حرام سے نہیں رکتے اور حلال سے رک گئے روزے کے لیے، اس کا مطلب آپ نے روزے کو سمجھا ہی نہیں. سمجھا. آپ نے روزے کے اس مقصد کو نہیں سمجھا کہ جو آپ کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ جیسے تم حلال سے رکے ہو اور رک سکتے ہو، ایسے ہی تمہیں حرام سے بھی بچنا ہے، حرام سے بھی رکنا ہے. جو کام اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیٹیگوریکل حرام کر دیے ہیں ان سے بچنا ہے، اور حلال امور جو ہے ان کو بھی جب اللہ فرما دے تو ترک کر دینا ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں. یہی روزہ ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے اور یہی ہم نے روزے سے سیکھنا ہے. اور جب ہم یہ سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ اصل میں اس نہج پہ آتی ہے اور اس جگہ پہ آتی ہے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. اس میں ہم اپنے گناہوں کو بخشوا بھی سکتے ہیں. ہم اپنے کردار کے جو وائرس ہیں انہیں ڈیلیٹ کر کے اپنے کردار کو دوبارہ سے، وہ جو ہینگ ہو جاتا ہے نا ہمارا دل، ہمارا کردار، ہمارا دماغ، ہماری سوچ نیکی کی طرف آتے ہو، وہ فلیش آؤٹ ہو جائے گا. آپ دوبارہ سے جناب والا 0 میٹر ہو کے دوڑیں گے نیکی کے راستے پہ، اور انشاءاللہ آپ کے قدم جو ہے وہ چلتے چلے جائیں. یہ تو ایک تو یہ سوچ ہے نا جو آپ نے بیان کی ہے، اور یہ اچھی سوچ ہے، یعنی کہ یہ اس وقت سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہوئے. لیکن ایک سوچ لوگوں کے دل میں یہ بھی آ جاتی ہے، جس طرح اور بھی بڑے ایسے مقاصد ہیں جن کو حاصل کرتے ہوئے لوگ یہ کام کرتے ہیں. اگر کسی بندے کے دل میں یہ آ جائے کہ پورا سال وہ ہر وہ کام کرتا رہے جس سے ہمیں منع فرمایا ہے، اور اس کو یہ بس پتہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو میں اس ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لوں گا، تو یہ سوچ اگر دل میں ہو اور پھر وہ کوئی ایسا کام کرے یا کوئی عبادت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو وہ تب بھی اسی منصب پر فائز ہوگا یا پھر اس کا کوئی اور الگ مقام ہے؟ نہیں دیکھیے بکر بھائی، یہ تو حدیث مبارکہ میں واضح ہے. ایک ہے کہ انسان سچی توبہ کرے. ٹھیک ہے. سچی توبہ والے کو تو یہ سارے فیض و برکات نصیب ہوں گے. جی. لیکن اگر بندے کی توبہ کرتے وقت نیت میں خرابی ہے ہاں، اور وہ یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ بھئی رمضان آئے گا تو بخشوا لیں گے، تو پھر اس کو اس گناہوں سے معافی نہیں. یعنی ایک طرف اس کو اتنا اعتماد اور مضبوطی ہے کہ رمضان آئے گا تو بخشوا لیں گے، لیکن دل میں پھر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ وسوسے اور خیالات ویسے بھی ہیں، اور نیت جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرما دے گا، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی بے ادبی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ آپ اللہ کی رحمت کا یہ معنی اور مفہوم نکال رہے ہیں کہ آپ جان بوجھ کے گناہ کریں. ہاں، اگر آپ نے سچی توبہ کر لی اور پھر رمضان شریف کے بعد آپ سے کوئی خطا ہوگی، کوئی گناہ ہو گیا اور پھر آپ نے توبہ کر لی، اس کا حکم الگ ہے. ایسی توبہ آپ 1000 مرتبہ کریں، لاکھ مرتبہ کریں، کروڑ مرتبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. لیکن یہ ارادہ کر کے گناہ کرنا کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، رمضان آئے گا، شب برات آئے گی، شب قدر آئے گی تو میں بخشوا لوں گا، یہ بہت بڑی بے ادبی اور بہت بڑی جسارت ہے. اور اس میں خطرہ یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اور اللہ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید. تو اس لیے ہمیں اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یا پھر یہ دل و دماغ میں اگر خیال آ جائے انسان کے، اور مطلب اللہ کی بارگاہ سے اس کی یاد میں انسان رک جائے کسی کام سے، تو وہ پھر ایک الگ وہ تو اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت، بالکل ایسی رحمت ہے. یعنی آپ رحمت کو صدا دے رہے ہیں. جب آپ نے توبہ کی، آپ کی نیت میں کوئی غلط چیز نہیں تھی، سچی توبہ کر لی، اللہ آپ کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. بالکل. لیکن اگر توبہ کرتے وقت یہ ارادہ ہو کہ ابھی کے لیے پچھلا کھاتا صاحب، نیا کھاتا پھر میں کھولنے لگا ہوں، تو پھر نہیں. بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ حضرت علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت سے لوگوں کے دل میں ایسے بھی خیالات ہوتے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں شاید ان دنوں کا، اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید جو ہم نے پورا سال کیا ہے وہ ہم اس انداز میں بخشوا لیں گے. اگر یہ سوچ اس اعتبار سے آ جائے کہ وہ یقیناً بخشنے والا ہے اور اس کے ہاتھ میں تمام جو ہے وہ قدرت کے نظام ہے، لیکن سوچ یہ آئے کہ میں آئندہ ان تمام چیزوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں ان تمام کاموں سے رکتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ مطابق انسان کو زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتی ہیں. تو اسی لیے جو ہمارے ایسے دوست بھائی ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں،
ان کے دل میں اگر کوئی ایسا خیال ہے کہ یہ ایک مہینہ آ گیا ہے تو ہم اس سے اس طرح فائدہ اٹھائیں گے، تو پھر آپ فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ اللہ کی رحمت کے اس حصار میں نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر کسی کے دل میں دماغ میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ اس کو بالکل نکال دیں، اللہ کی بارگاہ میں بالکل سچے دل سے اور خالصتاً اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جب بھی آپ جو ہے وہ اپنا جھکاؤ کریں، انشاءاللہ العزیز وہ بہت مہربان ہے، وہ بہت کریم ہے۔ اور اگر وہ مہربانی اور کرم نوازی کرنے پہ آئے تو جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے اور آپ کے دل و دماغ میں صرف یہ سوچ آتی ہے کہ آپ کو یہ فلاں کام نہیں کرنا ہے، تو یقین جانیے آپ کو وہ وہاں پر بھی قدم قدم پہ کامیابی و کامرانی عطا فرمانے والا رب ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ عشر رحمت کی ان مبارک ساعتوں کو رحمت الہی کو اس انداز میں سمیٹیں جس انداز میں سمیٹنے کا حق اور جس انداز میں سمیٹنے کا حکم ہمیں پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ آئیے ایک خوبصورت حمد کے چند اشعار ہیں، حافظ محمد عاصم جو ہے وہ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور اس میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حمد ہے اور اس کی وحدانیت کا ذکر ہے اور التجا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی محرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی مقبول ہوگی، کیونکہ میزان میں رحمت ہے میرے سر پر، میزان میں رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں،
یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ خوبصورت حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ محمد عاصم قادری۔ دعا ہے پروردگار عالم یہ کلام، یہ اشعار، یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ آمین۔ پاکستان میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں جہاں پر پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو احباب مسائل کا شکار ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اس ماہ مبارک کا صدقہ، وقت افطار کا صدقہ، یہ انتہائی رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیاں ہیں۔ ہم دعا گو ہیں مالک کائنات کی بارگاہ میں پروردگار عالم تمام پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں بہت سے دوست احباب جو ہمیں بھی دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، یقیناً وہ دعاؤں کے لیے کہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش کریں۔ ہم نے سنا ہے اکثر کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں اور بزرگوں سے سنا ہے کہ دعا کے لیے کسی کو کہنا چاہیے، یعنی آپ کہتے رہا کریں، بزرگوں کو کہیں، علماء کو کہیں، سادات کو کہیں، آپ کے لیے وہ دعا کرتے رہیں۔ لیکن اس کا حتی الامکان مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دعا کا کہیں تو خود دعا کرنا چھوڑ دیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ خود جو آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں مانگنا ہے وہ آپ مانگتے رہیں، اور اس مانگنے کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ کار ہے جو آپ کو علماء کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے، فقہاء کے پاس بیٹھنے سے ملتا ہے، اور بزرگان دین کے پاس بیٹھنے سے آپ کو یہ چیزیں میسر آتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کچھ وقت زندگی میں آپ اس انداز میں بھی گزارا کریں تاکہ کچھ سیکھنے کا موقع ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، اور فزیکلی طور پر انسان کی شخصیت پر کیا اثر ہوتا ہے، روحانی طور پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس پر آج کے پروگرام میں ہم مکمل گفتگو انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ اور کن وجوہات کی بنا پر علامہ صاحب رکاوٹ انسان کے درمیان آ جاتی ہے، صحیح معنوں میں روزے کو، مقصد کو، اور اس کو انسان حاصل نہیں کر پاتا ہے؟ کون سی ایسی خاص وجوہات ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے میں وہ روحانیت حاصل نہیں کر پایا؟ دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے وقت بھائی کہ ہم روزے کا جو مقصد ہے نا جی، اس کو جب تک سمجھیں گے نہیں اور اس کو فلفل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک رکاوٹیں جو ہیں وہ راستے میں رہیں گی۔ ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جھوٹ نہیں چھوڑتے اور جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتے تو اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ میں رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دیتا،
تو یہ جو بھوک اور پیاس کاٹنا ہے یہی صرف روزے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کی خامیوں کی اصلاح کی کوشش کریں، اور جب ہم اپنے کردار کی اصلاح کی خامیوں کی کوشش کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر روزہ جو ہے اس کی 3 قسمیں ہمارے علماء اور ہمارے صلحاء نے بیان فرمائی ہیں۔ اس میں ایک تو عوام کا روزہ ہے۔ عوام کا روزہ کیا ہے کہ سحر اور افطار کے درمیان ہم نے کھانے پینے سے، جماع سے اور دیگر ان تمام امور سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو روزے کے مقصد کو پورا کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اور پھر خاص کا روزہ ہے۔ خاص کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کے ہر حصے کا روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ ان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، ان کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، ان کے پاؤں کا بھی روزہ ہے، ان کی زبان کا بھی روزہ ہے۔ انہوں نے اپنے جسم کے پورے اعضاء جو ہیں ان کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے روکنا ہے۔ اور پھر اخص الخواص کا روزہ ہے، اس میں ان کے جسم کا بھی روزہ ہے، جسم کے اعضاء کا بھی روزہ ہے، اور ساتھ ان کی ساری توجہات کا مرکز اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اگر ہم اپنے روزے کی یعنی عوامی روزہ کو بھی ڈسکس کریں تو اس میں بھی ہمیں ان تمام امور سے اجتناب کی حد الامکان کوشش کرنی ہے جو عام زندگی میں بھی ہمیں منع ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی روزے کی حالت میں تو بدرجہ اتم وہ ہمیں ان سے رکنا چاہیے جو عام زندگی میں بھی اسلام نے ناپسند کی ہے ہمارے لیے، جیسے جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا ہے، یا غصہ کرنا ہے، یا لڑائی جھگڑا کرنا ہے، یا گالم گلوچ کرنا ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن کو عام زندگی میں بھی اسلام نے سخت ناپسند کیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ جن کو قرآن عزیز نے قرار دیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوائے اللہ کی ذات کے اور سوائے احکام الہیہ کے کہیں کسی پر غصہ نہیں فرمایا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ بڑی معروف روایت ہے جو تمام امت نے سنی ہوئی ہے بارہا، کہ آپ ایک کافر کے سینے پہ تشریف فرما تھے اور اسے اپنی موت کا جب یقین ہو گیا تو اس نے کبھی حرکت کی اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مبارک چہرے پہ تھوکنے کی کوشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فوراً اس کے سینے سے نیچے تشریف لے آئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہوا کہ میں تو اپنی یقینی موت کو دیکھ کر یہ جسارت اور یہ گستاخی میں نے کی اور آپ مجھے چھوڑ رہے۔ فرمایا ہمیں جو سکھایا گیا وہ ہے اللہ کے لیے لڑنا ہے، اب میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ جہاں میرا ذاتی غصہ آ جائے وہاں میں بدلہ لوں، وہاں میں لڑائی کروں، وہاں میں کسی کو نقصان پہنچاؤں۔ روزہ جو ہے دراصل وہ یہ ہماری ٹریننگ اور تربیت کے لیے ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرنی ہے اس مہینے میں۔ یہ خوبصورت جو آپ نے ایک نقطہ بیان کیا حضور مولا کائنات کے حوالے سے، اگر ہم آج کے دور میں معاشرے کو دیکھیں تو یہ ایک حقیقت پر عیاں ہے کہ دین کی جو ہے وہ لبادہ بھی اوڑھ کر، اور اس ساری فہرست میں بھی آج کل کی جو لڑائی اور جھگڑا ہے وہ ایک ذاتیات کی بنا پر بالکل ایسے جاتا ہے۔ تو کیا آیا وہ پھر جو ذاتیات خاص طور پر دین کے نام پر آپ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتے؟ وہ زیادہ بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی صاحب علم شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس علم ہے اور میں علم کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں تو پھر وہ اختلاف علم کی حد تک رہنا چاہیے، دلیل کی حد تک رہنا چاہیے، ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے۔ اس میں کوئی ایسا ہلکا سا بھی شائبہ بھی پیدا ہو جائے کہ جو آپ کی انا کی تسکین اور آپ کے جناب والا نفس کی تسکین کا ذریعہ بن رہا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کام سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، آپ کو اس اختلاف سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں انہوں نے اختلاف علم کی بنیاد پہ کیا۔ ہمارے ماضی قریب کی 2 عظیم شخصیات گزری ہیں عالم اسلام کی، ایک کو غزالی زماں کہا جاتا ہے اور ایک کو محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان علمی کسی معاملہ پہ اختلاف ہوا۔ غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کرم نوازی فرمائی اور فیصلہ آباد تشریف لے گئے محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے گفتگو کرنے کے لیے، اور جب آپ وہاں پہنچے تو محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے بڑھ کر آپ کی قدم بوسی کی، آپ کے دست بوسی کی اور آپ کو بڑے احترام کے ساتھ اپنے کمرے کے اندر لے کے گئے۔ جب ملنے کا یہ انداز لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ لگتے ہی نہیں ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو، تو پتہ چلا اختلاف ان کے درمیان علم کا تھا، دلیل کی بنیاد پہ تھا، ذاتیات میں نہیں تھا۔ اور اس بند کمرے کے اندر ان دونوں ہمارے اکابرین کی جو گفتگو ہوئی وہ بھی ان دونوں کے درمیان ہی رہ گئی، وہ بھی باہر نہیں آئی کہ کون جیتا کون ہارا کا لوگ جھنڈا نہ بلند کر لیں کہ غزالی زماں جیت گئے محدث اعظم ہار گئے، یا محدث اعظم جیت گئے غزالی زماں ہار گئے۔ ان لوگوں نے اپنے کردار
اور اپنی ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت کا جو ہے وہ پہرا دیا. تو ہمیں بھی اسی پہلو کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ان کے فالوورز ہیں وہ بھی آج اس مقصد نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. مجھے کہنے میں کوئی الگ بحث اور مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. میں بلکہ یہ کہوں کہ تکبر میں سے سب سے بری قسم جو ہے وہ علمی تکبر ہے. اللہ اکبر, واہ, کہ جس کو علم کا بخار آ جائے نا کہ میں بڑا عالم ہوں, میرے مد مقابل ہے ہی کوئی نہیں, یہ تکبر کی بدترین قسم ہے. اللہ تعالیٰ اس تکبر سے ہم سب کو بچائے کہ اگر علم کی بنیاد پہ تکبر, یہ شیطان کا طریقہ ہے. بالکل بالکل. اور جس کو اللہ نے کمپریہنسو علم دیا, شیطان سے زیادہ کئی ہزار گنا زیادہ علم دیا, وہ جناب آدم علیہ السلام ہے, اور ان کا کام عاجزی ہے. واہ واہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا علم قرآن کہتا ہے کتنا علم ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب آپ کو سکھا دیا. آپ کا انداز زندگی کیا ہے؟ عاجزی, عجز, فقر. تو ہمیں بھی عاجزی کی طرف آنا ہے, اور اس رمضان میں کم از کم ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم غصہ نہ کریں, ہم جھگڑا نہ کریں, ہم اپنی زبان پہ گالی نہ لائیں, ہم اپنے ان تمام کبھی افعال و اعمال سے جان چھڑائیں جو ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں اور جو ہمارے کردار کا حصہ بن چکے ہیں. اس ماہ صیام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رمضان کے روزے کی برکت سے ہم اپنے کردار کی ان خامیوں کی اصلاح کر کے, اور اصلاح کے لیے ضروری ہے ابو بکر بھائی مانا جائے. واہ, ہم مانتے نہیں. اللہ اکبر. آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں کہوں گا نہیں میرے میں تو خامی کوئی نہیں. حالانکہ میری جو خامیاں ہیں میں نے ان پر کام شروع کیا ہوا ہے کچھ سالوں سے الحمدللہ. انسان اپنی ذات کے لیے پتہ ہوتا ہے, خود پر کرتا ہے, بہترین پتہ ہوتا ہے, اپنا بہترین جج انسان خود ہوتا ہے, اپنے بارے میں خود ہی بتا سکتا اب ہے. مجھے مثلا ایک تھی جو میرے اندر چیز کہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا تھا. بالکل, کوئی بات ہونی, بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے جانا. تو میں نے پچھلے کچھ سالوں میں رمضان شریف میں کوشش کی ان چیزوں پہ, جاری ہے کوشش, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس میں کافی بہتری ہے. کیوں؟ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے جب آپ یہ مدد مانگتے ہیں اللہ سے روزانہ صبح سحری کر کے کہ اللہ میں نیت کر رہا ہوں, تو نے مدد تو نے فرمانی ہے, توفیقات خیر تو نے عطا فرمانی ہے, افطار تک مجھے ہمت دے کہ میں یہ جو نیتیں کر رہا ہوں ان پر میں پورا اتر سکوں, اور پورا رمضان میں ان پر پورا اتر سکوں. سوری, بہت اچھی آپ نے یہ بات کہی ہے, ایک توجہ دلوائی ہے اس جانب جو کہ ہم فضائل, مسائل اور جو اثرات ہیں اس پر بات کر رہے ہیں روزے کے حوالے سے. کوئی گھر کا ایسا شخص بھی ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بہت صدقہ و خیرات بھی کرنے والا ہے, سخاوت بھی جو ہے وہ سارے معاملات دیکھتا ہے, خاص طور پر رمضان میں, اور اس کے گھر والوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارے گھر کا جو فرد ہے اس کی بڑی علاقے میں اور بڑے سارے معاملات ہیں, لیکن اس کا جو رویہ ہے خاص طور پر رمضان میں اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک نہ ہو یا مناسب نہ ہو, تو پھر اس کی جو عبادت ہے, جو صدقہ و خیرات ہے, جو سخاوت ہے, وہ کس جو ہے وہ پلڑے میں آتا ہے. دیکھیے آپ نے اس میں کمی کر لی, ٹھیک ہے, کیونکہ اخلاق جو ہے یہ اتنا پسند ہے, حسن اخلاق. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والوں سے وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھ جاتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. یعنی عبادت کے ساتھ اگر اخلاق درست نہیں آپ کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیکی کا جو صحیح فائدہ تھا وہ نہیں اٹھایا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک جنازہ گزرا, عرض کی یہ حضور یہ بڑی نمازی عورت تھی, بڑی پرہیزگار عورت تھی, لیکن اس کے ہمسائے اس کے شر سے تنگ تھے. اللہ اللہ. فرمایا یہ جہنمی ہے. پھر ایک جنازہ گزرا, عرض کی حضور یہ نیکیوں میں تو کمزور تھی لیکن اخلاق بہت اچھا تھا, فرمایا یہ جنتی ہے. تو اس لیے یہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک علم کا تکبر اور ایک یہ تکبر کہ میں کو بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں, یہ وہ تکبر ہیں جو نیکی کے نام پہ انسان کو لے ڈوبیں گے کہ اس کو سمجھ نہیں آئے. اللہ اللہ. وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ میں تو بہت اچھا آدمی ہوں کہ میں نے بڑا صدقہ و خیرات کیا ہے, تو صدقہ خیرات کرنا ہے تو امام زین العابدین واہ واہ ان کا انداز اپنائیے. ان کا انداز کیا ہے؟ آپ کا جب وصال مبارک ہوا, آپ کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے کندھوں پہ نشان پڑے ہوئے تھے, جگہ گہری ہوئی تھی اور نیلے رنگ کے نشان تھے. آپ کے خادم خاص کو بلایا گیا, آپ کے رازدار جو تھے خادم, پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا مجھے حضرت نے منع کیا, میں نہیں بتا سکتا. کہا آپ تو تشریف لے گئے, بتاؤ امت کا بھلا ہو جائے. کہا مدینہ کے قرب و جوار میں 100 خاندان ایسے تھے جو غریب تھے, حضرت نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا ہر مہینے رات کی تاریکی میں اپنے مبارک کندھوں پہ راشن اٹھاتے اور ان کے دروازوں پہ رکھا تھا.
سبحان اور یہ اللہ، کام ہمیں بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی کیا بات کہ یہ کام میں کروں گا، تو اللہ کی راہ میں یوں دیجئے جیسے امام زین العابدین نے آپ کو سبحان طریقہ سکھایا ہے، عاجزی اختیار کرتے اور یہ خوبصورت جو پیغام ہے، یہ پیغام محبت ہمیں حضور کی اہل بیت سے ملتا ہے بے شک۔ اور آقا کریم کی آل سے ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے، اور یہ خاص پیغام ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب نے ایک نقطہ بیان کیا ہے۔ تو ریاکاری سے نکل کر ان تمام چیزوں کا لبادہ ختم کرتے ہوئے اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے کسی کے ساتھ تو یقیناً آپ کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرتے ہوئے یہ معاملہ کیجیے۔ انشاءاللہ آگے بڑھ کر ہم لوگ مزید جو ہے وہ کچھ 2-3 ایسے خاص موضوعات ہیں جس پر بڑی تفصیل سے اپنے علماء سے گفتگو رہے گی، اور موجودہ حالات کے اعتبار سے ہم کوشش کریں گے کہ اس پر ساتھ ساتھ بات کی جائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہاں وقت افطار میں شامل کر رہے ہیں۔ عاقب امتیاز نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا خوبصورت کلام سے ہمارے اس پروگرام میں اور ہمارے اس ان لمحات میں وقت افطار میں مزید جو ہے وہ کیفیات کو محسوس کرنے کا موقع ہمارے لیے فراہم کیجیے۔ بسم اللہ۔ سبحان نعمت بے بدل مدینہ ہے، نعمت بے بدل مدینہ ہے، نعمت بے بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے۔ اور علامہ صاحب ابو بکر بھائی بڑا خوبصورت شعر شاعر نے ہماری اصلاح کے لیے لکھا، حسنین مظہر صاحب نے، کہ دوست یہ اہتمام عکس کشی، دوست یہ اہتمام عکس کشی، خود سے باہر نکل مدینہ ہے، خود سے باہر نکل مدینہ ہے، خود سے باہر نکل مدینہ ہے، اور عرضیاں ڈال پر نگاہوں پہ، عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے، گرد رہ جھاڑ نیک سوچتا ہے، گرد رہ
اس کو چہرے پہ مدینہ ہے، اس کو چہرے پہ مدینہ ہے۔ ختم ہو جائیں گے سبھی اعمال، ختم ہو جائیں گے سبھی اعمال، لانا ماتھے پہ بل مدینہ ہے، لانا ماتھے پہ بل مدینہ ہے۔ ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے۔ گو کہ ہر شہر ہے مدینہ مگر، گو کہ ہر شہر ہے مدینہ مگر، شہر سرکار المدینہ ہے، شہر سرکار المدینہ ہے۔ ضبط جذبات لازمی ہے یہاں، ضبط جذبات لازمی ہے یہاں، اے میرے دل سنبھل مدینہ ہے۔ اور گر نہ جائے زمین پر چشم اپنے آنسو نگھل مدینہ ہے۔ اور مکہ بڑا خوبصورت حسنین مصری نے لکھا، یثرب حال سے نہ ہو غمگین، یثرب حال سے نہ ہو غمگین، مظہری تیرا کل مدینہ ہے، مظہری تیرا کل مدینہ ہے، مظہری تیرا کل مدینہ ہے۔ نعمت
بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت کلام مدینہ پاک کے حوالے سے عاقب امتیاز نقشبندی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور کچھ ہی دنوں پہلے ایک نجی محفل میں یہ کلام پڑھا گیا اور بہت پذیرائی اسے حاصل ہوئی، اور ایک توجہ، ایک مقام مصطفیٰ اس میں بیان کیا گیا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کا فیض ہے جو میسر آتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق صحیح معنوں میں عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عبداللہ ثاقب صاحب چونکہ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں، بڑے آسان الفاظ میں آپ سے گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے ہماری طرف سے، یعنی علماء جب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ سوالات ایسے ہوں، جو کچھ اگر مسائل بھی ہوں تو ہم عبداللہ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایک خاص مہربانی ہوتی ہے۔ رمضان کریم ہر سال ہمارے درمیان آتا ہے، ہم پہلے بھی کل غالباً اس پر تھوڑی سی ہم نے بات کی ہے، تو جس طرح ہم نے کہا کہ یہ روزے کا مقصد ہے، اس کو پا لینا، اور تقویٰ و پرہیزگاری کی ہواؤں میں یہ تمام چیزیں ہمیں میسر آتی ہیں۔ تو رمضان کریم آتا ہے، ہم عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، یعنی آیا ایک فارمیلٹی کے طور پر اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو یقیناً پھر تو ہم اس کے ان ثمرات تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن جس طرح حکم ہے، جس طرح آپ نے پہلے بیان کیا کہ ہمیں ہر چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اور بارہا اس چیز کی تکرار کی جاتی ہے کہ روزہ صرف کھانے اور پینے کا نام نہیں ہے، روزہ آپ کے جسم کا روزہ ہے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سوشل ایکٹیویٹیز کی جانب بھی اگر ہم لوگ نظر دوڑائیں تو سوشل بھی لوگوں کا ایک بڑا کردار ہے اس معاملے میں۔ تو اس سوشل ایکٹیویٹی سے بھی خود کو بچنے کے لیے صرف نماز، روزہ اور عبادت ہی ہے، یا پھر کوئی اور بھی ایسا معاملہ ہے کہ بندہ اس کے حصار میں اپنے آپ کو رکھے اور ان چیزوں سے بچ سکتا ہے؟ دیکھیے، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب رمضان شریف کے مہینے سے پہلے اس کا تعارف کروایا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بڑی تفصیلی روایت ہمیں ملتی ہے، تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پہلو کی طرف ہمیں توجہ دلائی، فرمایا کہ یہ مہینہ بہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ہر اس کام سے صبر کرنا ہے جو کام آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مقصد سے غافل کر سکتا ہے۔ ایک ہے مقصد سے دور کرنا، اور ایک ہے مقصد سے غافل کرنا۔ یعنی دیکھیے، یہ گھڑیاں جو ہیں مثلا اب افطار کے جو قریب کے لمحات ہیں، یہ ہو گئے، یا سحر کے لمحات ہو گئے، یہ بنیادی طور پر وقت تھا اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی بارگاہ سے جو لینا ہے، جو حاصل کرنا ہے، اس کی تگ و دو کرنا اور اس کی طرف توجہ کرنا۔ لیکن اگر ان خاص لمحات میں بھی ہم اپنے ان لمحات کو غفلت کی نظر کر دیں، اور وہ غفلت ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بہت سے سوشل میڈیا ایپ ہیں، بہت سے ہمارے اس طرح کی مصروفیت گیم کی طرف چلے گئے یا ویڈیوز کی طرف چلے گئے، اور ہم نے اپنی طرف سے یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم اچھا گزر رہا ہے، لیکن اگر آپ نے ٹائم اچھا گزارنا ہے تو اس کا بہترین جو قرآن مجید کا جو یہ مہینہ ہے، قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، تو آپ قرآن مجید سے جڑنے کی کوشش میں وہ اپنا وقت کیوں نہیں گزارتے؟ آپ اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اسے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ کے ٹائم کا بہترین انداز ہوگا ٹائم گزارنے کا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اگر دیکھیں آپ، تو اس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اس ماہ مبارک میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور فرماتے قرآن مجید کا۔ یہ دور جو ہے، یہ ہماری ٹرم ہے حفاظ کی، حفاظ تو سمجھ لیں گے اس کو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ حافظ صاحب پہلے ایک مقدار پڑھتے ہیں قرآن کریم کی، دوسرے سنتے ہیں، پھر دوسرے وہی پڑھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن جو ہے وہ سنتے اور پھر آپ کو قرآن مجید سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جب آخری ماہ مبارک رمضان آیا تو انہوں نے 2 مرتبہ آپ سے دور فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے قریبی لوگوں کو فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت وصال قریب ہے، کیوں؟ اس دفعہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے ڈبل دور
غور فرمایا ہے۔ اللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ قرآن مجید کو رمضان المبارک میں 61 مرتبہ تلاوت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ سواری پہ سوار ہوتے ہوئے رکاب میں ایک قدم شریف رکھتے اور دوسرا قدم شریف سواری کی دوسری طرف جاتے جاتے آپ قرآن مجید کی تلاوت مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ مولا حسین نے قرآن کریم کیسے پڑھا؟ نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ دیا اور قیامت تک لوگوں کو بتا دیا کہ تم زندگی کے محتاج ہو تلاوت قرآن کے لیے، ہم نے قرآن کو یوں پڑھا ہے کہ اب زندگی نہ بھی رہے زبان پہ ہماری قرآن کی تلاوت جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ تو علی وقار یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ جو اپنی ایکٹیویٹی ہے اس کو قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کیجئے، آپ اپنے معاملات کو جو ہے وہ قرآن و سنت کے تابع کرنے کی کوشش کیجئے، اور پھر جو کرنے کے کام ہے وہ کیا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور غمخواری میں پھر آپ نے جو توجہ دلائی، فرمایا کہ تم اگر کسی کو روزہ افطار کرواتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس افطار کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا، سبحان اللہ۔ اور پھر گناہوں کو صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ فرمایا اللہ تمہاری گردن کو، آپ نے پیغام بھی دے دیا کہ اگر کوئی روزہ افطار کروانا چاہے تو جی بالکل، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور پھر نیک لوگوں کو افطار کروانا یہ تو اور سعادت کی بات ہے کہ جن کا روزہ جو ہے وہ گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھا گزر رہا ہوگا، تو ایسے لوگوں کی خدمت کرنا یہ تو اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ افطار کروائیں، پہلا انعام کیا ہے؟ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ آپ کو جہنم سے آزادی مل جائے گی، آزادی مل جائے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے سچے تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ سکت نہ رکھتے ہوں تو کیا ہم اس سے محروم رہ جائیں؟ یعنی گناہ معاف ہوں گے، جہنم سے آزادی ملے گی، اور اس روزے دار کے روزے جتنا ثواب مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو آقا یہ 3 فائدے ملنے ہیں افطار کروا کے، لیکن ہم سکت نہیں رکھتے، ہم میں سے ہر بندہ افطار نہیں کروا سکتا۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کب کہا پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، ایک کھجور کھلاؤ، یہ فائدے اٹھاؤ، واہ، ایک دودھ کا گھونٹ پلا کے افطار کرواؤ، یہ سارے اجر و ثواب پالو، پانی پلا دو۔ واہ واہ، اب جتنا مرضی بندہ غریب ہو یہ تو نہیں کہہ سکتا میرے گھر میں پانی بھی نہیں ہے جو میں کسی کو پلا کے افطار کروا سکوں، اور فرمایا جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اللہ اسے میرے حوض کوثر سے سیر کر کے پانی پلائے گا، اور جنت پہ جانے تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو ہم جو اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں وہ ضائع کرنے کی بجائے ہمیں غمخواری کرنی ہے، اپنے اعزا اقربا اپنے بہن بھائیوں کا احساس کرنا ہے، ان تک پہنچنا ہے، اور ان کے دسترخوان پہ افطار اور سحر میں اللہ کی نعمتیں پہنچا کر اپنے وقت کا پازیٹیو اور مثبت استعمال کر کے اللہ کو راضی کرنا۔ اور کسی کے دسترخوان پہ نظر رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ تو انتہائی نامناسب، مطلب یہ میں ویسے ایک نارملی بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل ایسے ہی ہم نے دیکھا لوگ جو ہے وہ کڑتے رہتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ بری نظر سے دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ بھی اسلام میں منع ہے کہ جس اللہ نے آیا ہے جو آپ کے دسترخوان صبر شکر کرے، نے آپ کو عطا کیا ہے، صبر شکر کرے۔ اور یہ اس حدیث میں یہ بھی ہے بکر بھائی، اب یہ نیت پہ ہے نا انسان کی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ يَزْدَادُ الْمُؤْمِنِ، کہ اللہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ، ہر مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، لیکن مومن کا سوائے اس بندے کے کہ جس کی نیت میں ویسی خرابی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو نیت کو ٹھیک رکھیے، اللہ آپ کے دسترخوان پہ بھی انشاءاللہ اپنی نعمتیں اس مہینے کی برکت سے لائے گا، آئیں گی۔ اتنا اس قدر شمار ان چیزوں میں ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی اب تو انسان مطلب اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ وہ کھا بھی نہیں پاتے، تو اتنی مہربانی اور کرم نوازی۔ اور دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے کہ یہ جو تمام لوازمات ہیں وقت افطار میں، ان کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ رمضان اور افطار کے ساتھ ہی ہوتی ہے، آگے پیچھے یہ اچھی نہیں لگتی اس ٹائم، کہتے ہیں نا انسان طبیعت بحال نہیں ہے تو کھایا نہیں جاتا، بالکل ایسے ہی ساری چیزیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ روزے کی برکت سے دے رہا۔ حدیث مبارکہ میں ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت میں 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اسے یہ ہے کہ اس نے سارے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد افطار کر لی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو نعمتیں میسر آ گئی ہیں، اور ایک خوشی وہ ہے جو اس کو اللہ کے دیدار کی صورت میں قیامت میں عطا ہونے والی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ٹائم کو، اپنے اسکیجول کو اس طرح ترتیب دینا ہے کہ جس میں تلاوت قرآن کا ایک میجر حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے،
قرآن نے خود کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مہینہ رمضان کا جس میں قرآن نازل ہوا. تو قرآن مجید سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہے. اس میں قرآن مجید کا ایک میجر ٹائم رکھیے کہ جس میں آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کو پڑھیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ استغفار کی کثرت کیجئے، اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت کیجئے، اس کے علاوہ آپ صدقہ و خیرات کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیے. یہ کام اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ باقی نیگیٹو ایکٹیویٹی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. سبحان اللہ. صدقہ و خیرات کی جہاں پر حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب نے بات کی ہے، ایک صدقہ و خیرات یہ ہے کہ جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ صدقہ و خیرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگری میں کیا جائے، اور اسی نگری سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی محبوب شخصیت جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے، حضور قبلہ الحاج صوفی محمد انور مدنی صاحب مدینہ شریف والے. صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ فوٹیج آپ لوگ. ماشاءاللہ ہر سال کی طرح یہ اس سال بھی جناب قبلہ صوفی محمد انور مدنی صاحب یہ دسترخوان سجایا وقت افطار میں آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ پاک میں، روضہ رسول میں، مسجد نبوی شریف میں. ماشاءاللہ ایک سالہ سال سے یہ اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ دیکھیے کیا خوبصورت منظر ہے اور کیا خوبصورت نظارہ ہے. ہمارے محترم جناب قبلہ صوفی محمد انور مدنی صاحب، یہ سفرہ مدینہ پاک میں لگتا ہے آپ کا، اور اسی دسترخوان کی برکت سے پروردگار عالم آپ کو بہت عطا کرتا ہے. اور ہمارا تو ایمان بھی یہی ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. اور مجھے مدینہ پاک کی وہ کیفیات، وہ وادیاں حسین ماشاءاللہ دیکھتے ہوئے ہمیں بھی یاد آ گئی ہیں. اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ جہاں جہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پروردگار عالم سب کو ظاہری آنکھوں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری عطا فرمائے. اور یہ دسترخوان دیکھیے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس طرح سخاوت کا انداز رکھتا ہے، پھر مالک کائنات اس کے دسترخوان میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا ہے. الحاج صوفی محمد انور مدنی صاحب کی طرف سے یہ خوبصورت پیغام محبت آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے جو مدینہ پاک کی حسین وادیوں سے ہے. ماشاءاللہ ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم جناب قبلہ صوفی محمد انور مدنی صاحب کو بھی سلامت رکھے، صحت و عافیت اور سلامتی والی زندگی آپ کو بھی عطا فرمائے. آپ کا ایک بہت پیار اور محبت کا رشتہ ہے ہمارے محترم جناب محمود اکرم انصاری صاحب کے ساتھ، جنید صاحب کے ساتھ، اور ایک محبت اور پیار کا رشتہ بھی اسی لیے ہے چونکہ آپ کی جو وابستگی ہے وہ آقا کریم کی بارگاہ سے ہے. ہم دعا گو ہیں مالک کائنات یہ محبتیں یوں ہی سلامت رکھیں. ختیجہ ویلفیئر سوسائٹی اور کلینک کے نام سے ماشاءاللہ ایک ایڈ ہے جو آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کوہ نور ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، وہ بھی ہمارے محمود صاحب کی لخت جگر، ان کی بھی بخشش و مغفرت کے لیے ہم دعا گو رہتے ہیں. پروردگار عالم ان کی بھی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. اور ان کے نام سے منسوب وہ جو کلینک ہے وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں مفت جو ہے وہ مریضوں کا، شوگر کے جو ڈائبٹیز کے ہیں، ان کا علاج کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ اللہ کریم ان کو اس کارواں میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، ہم ایک نعت کے چند اشعار حافظ محمد عاصم قادری سے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید وقت افطار ہے، پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. آئیے تمام اس میں شامل ہو جائیے.
نظرانے کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لوں رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لو ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت کلام آپ سماعت کر رہے تھے۔ آج دوسرے روزے کی افطار ہے اور آپ لوگ خوبصورت نشریات احترام رمضان دیکھ رہے ہیں۔
حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں. آپ سے گفتگو جاری ہے اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے آج کے پروگرام میں حضرت علامہ عثمان المبارک چشتی صاحب نے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی. آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کچھ دیر سے آئے ہیں. بہرحال آپ آ گئے ہیں, یہی کافی ہے. اللہ کریم آپ کی بھی آنا جانا قبول فرمائے. اور یقیناً چونکہ کل پہلا روزہ تھا اور کل اتوار تھی یعنی سنڈے تھی تو چھٹی کا دن تھا, تو آج اب ورکنگ ڈے میں ہے تو باہر بھی گہما گہمی کا عالم ہے اور ایک بڑا ماشاءاللہ خوبصورت سما ہے. اور یہ بھی یقیناً یہ تمام چیزیں جو ریلیٹڈ ہیں یہ رمضان کریم کے ساتھ ہیں, اور یہ کہیں پر افطار کا سما ہے, کہیں پر سحری کی راتوں میں, اور ہر بندہ اپنی اپنی جانب سے کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ ہو سکے. تو ہم بھی دعا گو ہیں کہ مالک کائنات ہماری بھی اس کاوش کو اپنی عظیم اور اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت افطار قریب ہے, ہمیں کچھ ہی دیر کے بعد ابھی افطار کا جو وقفہ ہے اس کی جانب بڑھنا ہے شہر لاہور, اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ, اور دوسرا روزہ ہم لوگ اپنا افطار کریں گے. میں چاہوں گا عثمان مبارک صاحب بھی تشریف لائے ہیں, آپ بھی گفتگو میں شامل ہو جائیے. ہم رمضان کریم میں جو روزے کے روحانی اور جسمانی اثرات ہیں اس پر گفتگو جناب قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب فرما رہے ہیں. آپ بھی اپنے جملے پروگرام میں اور گفتگو میں ساتھ ہمارے شامل ہوں. بسم اللہ کیجیے گا, آغاز فرمائیے گفتگو کا. کیا کہنا چاہیں گے روزے کے جسمانی اور روحانی اثرات کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ میں جو یہ رمضان کے روزے ہمارے پر جو فرض کیے گئے ہیں, یہ اس کی جو حقیقی معنوں میں جو خوبصورت ایک موقع ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے, پروردگار عالم کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا ہے, تو کیا انداز مومن کا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیہ, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. تاخیر سے آنے سے معذرت. اور ابھی جو آپ نے حکم فرمایا, بسم اللہ, روحانی اور جسمانی روزے کے جو فوائد ہیں, جو اثرات ہیں انسانی شخصیت کے اوپر, وہ بڑے گہرے اثر ہیں, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ روزوں کا جو فریضہ ہے صرف امت مسلمہ پر ہی نہیں بلکہ جناب آدم علیہ السلام جیسے ہی یہ آفرینش زمانہ یہ کائنات کا زمانہ شروع ہوا تب سے اللہ رب العزت نے روزوں کا آغاز رکھا ہے. اور اس کی افادیت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر امت کے اوپر کیفیت کے ہر کیفیت کے بدلنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے روزے فرض رکھے. یہاں پر جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا, روزوں کی افادیت کا اور روزوں کا جو مقصد عظمیٰ ہے, جو سب سے بڑا مقصد ہے, وہ اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون. اے ایمان والو, ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں, ایسے روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے, تاکہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مطمع نظر کیا ہے, کس وجہ سے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, تاکہ تمہارے اندر نور تقوی پیدا ہو جائے, تاکہ تمہارے اندر روحانیت کا نور پیدا ہو جائے. روزوں کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں نور تقوی نصیب کرنا ہے روزوں کے ذریعے. اور الحمدللہ جو روزے کے آداب کا خیال رکھے اور اس کے کما حق ہو آداب کی بجا آوری کے ساتھ جو روزوں کی ادائیگی کرتے ہیں, بحمدللہ تعالیٰ ان کو نور تقوی نصیب بھی ہوتا ہے. اس کے رمضان المبارک کے روزوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں بہت ساری چیزیں عنایت فرماتا ہے, جیسے ہمارے اندر کی نفسانی خواہشات جو ہیں ہماری اس کو دبایا جاتا ہے کہ بھائی رمضان المبارک کے اندر, روزوں کے اندر تم نے میرے کہنے پر حلال کو چھوڑنا ہے, کھانا حلال ہے, پینا حلال ہے, اپنی بیگمات کے پاس جانا حلال ہے, لیکن جیسے ہی صبح صادق ہو جائے, صبح کا وقت ہو جائے اور مغرب کے وقت تک تم نے پورا رمضان تم نے اپنے حلال کاموں سے بھی رکنا ہے, حرام کاموں سے, حلال کاموں سے رکنا ہے, پھر تک یہ تمہیں پریکٹس کروائی جا رہی ہے تاکہ عید کے بعد جو ہے تمہارے لیے حرام کو چھوڑنا آسان ہو جائے. اور بھی بہت ساری افادیات ہیں انشاءاللہ العزیز کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں. علامہ صاحب نے بھی اپنی گفتگو شامل کی ہے ساتھ میں, جس پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں, اور وقت افطار کے بالکل قریب ہیں ہم لوگ,
اور اس خاص وقت میں بھی جو ہے وہ جو دعا کا ایک طریقہ ہے مومن کے لیے خاص طور پر، وہ کس طرح ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. ہم لوگ دیکھا ہے کہ ہم نے اس ٹائم میں بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہوتی ہے اور سب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دسترخوان کے حوالے سے اس پر چیزیں سجائی جاتی ہیں، سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، لیکن جو حقیقی معنوں میں جو وقت ہے، جو لمحات ہیں، اس کو ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں. تو اس وقت میں علامہ صاحب قبلہ میں چاہوں گا کہ جو جملے ادا کرنے ہیں ہم نے اور جو دعائیں ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں مانگنی ہیں، اس کے لیے بھی کچھ تھوڑی سی رہنمائی کی صورت میں ہمارے لوگوں کے لیے ضرورت ہے. بالکل ابوبکر بھائی، بہت اہم آپ نے توجہ دلائی کہ سیر اور رفتار یہ دو بڑے اہم وقت ہوتے ہیں جنہیں ہم صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کر پاتے. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل کر لی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، تو اس وقت پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے دعائیں کی. تو یہ جب کوئی عبادت انسان کر کے کنکلوڈ کر لیتا ہے، اس کو مکمل کرنے کے قریب پہنچتا ہے، تو پھر یہ دعا جو ہے یہ سنت انبیاء ہے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی یہی ہے کہ آپ افطار کے قریب اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزاریاں کرتے، دعائیں کرتے. تو آج ہر بندہ ہم میں سے سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں بڑی مشکلات ہیں، تو ان مشکلات سے نجات اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے. اس وقت میں آپ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں جو جو آپ کے مسائل ہیں، جو جو آپ کی پریشانیاں ہیں، جو جو آپ کی تکالیف ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے ان سے نجات اور ان سے خلاصی کی دعائیں کریں، التجائیں کریں. یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اس میں جو آپ مانگ سکتے ہیں اپنے لیے مانگیے، اور جو نہیں مانگ سکتے اس کے لیے بھی ہمارے علماء نے جو دعا کا انداز ہے وہ یہ بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کریں، اللہ جو ہم نے مانگا ہمارے لیے بہتر ہے، عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں ہمارے لیے بہتر ہے، بن مانگے عطا فرما. اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، وہ عطا کرنے پہ اس وقت مائل ہے. بالکل وہ مائل بکرم ہے، تو ہمیں اس کرم سے ضرور فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور اپنی جسمانی روحانی امراض تکالیف، اپنے والدین اگر حیات ہیں تو ان کی زندگی میں برکت، ان کی صحت میں برکت، اگر دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت، تمام امت مسلمہ کی مغفرت، اپنے حلال رزق میں برکت، اپنی اولاد کی نیکی اور تقوی کے راستے پہ گامزنی کی دعائیں، یہ ساری التجائیں اور دعائیں کرنے کا یہ وقت ہے. اس لیے آپ دائیں بائیں سے اپنی توجہات ہٹا کے، ایک تو یہ کہ یا اللہ قبول فرما سحر سے اب تک اس میں جو خامیاں رہ گئی ان سے درگزر فرما، اور نیکی کی توفیقات جو ہے ان میں اپنے کرم سے اضافہ فرما، اور پھر جو دنیا اور دین کی نعمت آپ مانگنا چاہتے ہیں اپنے اللہ سے دعائیں تو یقیناً وہی مانگے گا نا جو وہاں دسترخوان پہ بیٹھا ہوگا. اب جو بندہ اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی سویا اٹھ کے آیا ہے سارے دن کے بعد، تو وہ پھر کیا مانگے گا جو بالکل نیند میں جس نے وہ دیکھیں نا پھر وکر بھائی، ایسے بندے پھر نا ساری زندگی پریشانی کا رونا روتے گزار دیتے. جب مل رہا ہے اس وقت آپ غیر حاضر ہیں، اور بعد میں آپ روئیں تو روئیں اپنے نصیب پہ، پھر اپنی سستی پہ، پھر لوگوں کو کہتے پھریں دعاؤں کے لیے. ایسے تو نہیں ہوتا التجاؤں کے لیے کہ جب آپ نے وہ ٹائم نہیں دیکھے نا، آپ ایک جاب ہے یا ایک آپ کا کاروبار ہے، بالکل آپ دکان پہ جائیں نا، اپنے کاروبار پہ جائیں نا، آفس میں جائیں نا، اور پھر آپ رونا شروع کر دیں جی میرا کاروبار چلتا نہیں، تو آپ جس سمجھدار بندے سے بات کریں گے، وہ جب آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ میں تو جاتا ہی نہیں، تو وہ کہے گا چلنا کیسے ہے پھر جب آپ جاتے ہی نہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو آنا پڑے گا اور اپنی التجائیں اور اپنی عرضیں اللہ کی بارگاہ میں رکھنی ہے، پیش کرنی ہے، اور اس کے لیے یہ وقت جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ہمیں باوضو ہو، نماز عصر کے بعد سے ہمیں مختلف قسم کے اوراد اور وظائف اور پڑھائیوں میں مصروف رہنا چاہیے، اور پھر افطار سے 10-15 منٹ پہلے اگر سجدے میں سر رکھ کے آپ اپنے اللہ سے التجائیں کریں تو یہ بڑا محبوب اور پسندیدہ عمل ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ بہت جلد آپ کی زندگیوں میں شامل ہونے. 10-15 منٹ کا وقت آپ نے دے دیا، لیکن اب وقت کم ہے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو دعا کا وقت نہیں، ابھی سجدے میں رکھے وقت وہ بہت مختصر ہے. اذان مغرب بس ہونے والی ہے شہر لاہور، اس کے گرد و نواح میں. ہم یہاں پر وقفہ لے رہے ہیں، بریک ہے افطار کا، اور آپ لوگ بھی دعا کیجیے، ہم بھی انشاءاللہ دعا کریں گے، اور آپ سب ہم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ بس 1-2 شعر آپ پڑھ لیں عاقب، میں چاہوں گا دعائیہ کلمات کے کوئی، اسی کے ساتھ پھر ہم بریک کی طرف چلے جائیں گے، چونکہ یہی ہمارا دعا میں شامل ہو جائے گا. بسم اللہ. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا
پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے جو نادار کچھ نہیں جن کے پلے سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری جو بغیر بھی کنواری ہے مولا میرے مولا میری جو بغیر بھی کنواری ہے مولا عطا کر دے مولا میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں الہی میں تجھے خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے آج اپنا دوسرا روزہ بھی افطار کر لیا ہے اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس ذات کا وہ کم ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ آج کے دن میں یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے علماء سے جو گفتگو کر رہے ہیں اور آخری بس چند لمحات باقی ہیں آج کے نشریات کے، اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد شہر کراچی میں بھی اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا اور وہ لوگ بھی اپنا دوسرا روزہ جو ہے وہ انشاءاللہ افطار کریں گے، اور 3 رمضان کی جانب ہم لوگ بڑھ گئے ہیں، اور آج رات جو سحر کی خوبصورت نشریات ہوگی انشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں وہ جو ہے وہ خاص طور پر منسوب ہوگی مختومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ کے یوم کے حوالے سے انشاءاللہ مکمل اپنے علماء سے ہم گفتگو کریں گے، آپ کی شان پر، آپ کی عظمت پر اور آپ کی سیرت پر، اور اپنے اپنے انداز میں جو ہمارے مہمان ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی ہدیہ عقیدت و محبت اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم آج کے پروگرام میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اور جس طرح بات کی گئی روزے کے جو روحانی اور جسمانی جو اثرات ہیں ان پر، اور ہم نے سحر میں بھی بہت تفصیل سے اس پر بات کی، اور جو فزیکلی طور پر یعنی ڈاکٹرز کی طرف سے جو ریکمینڈڈ ہیں جن کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے اس پر بھی بات کی گئی، یعنی روزے کی جو قضا ہے اس کی وضاحت دی گئی، تفصیل سے بات ہوئی، اور فدیہ ہے اس پر جو ہے وہ مکمل بات کی گئی، وگرنہ اس کے علاوہ
اگر صدقہ و خیرات کے اعتبار سے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ اداروں میں مختلف شاہراہوں پہ افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو جس طرح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت بہت بڑے دسترخوان جو ہے وہ لگتے ہیں، وہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہم بڑھ کر آگے جب بڑھیں گے انشاءاللہ تو یقیناً جو زکوٰۃ کا موضوع ہے اس پر مکمل تفصیل سے گفتگو ہوگی، لیکن یہ جو شاہراہوں پر اور مختلف اتنے بڑے دسترخوان ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وقت افطار میں، اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ کے مال میں سے وہ لگاتا ہے یا وہ کرتا ہے تو وہ آیا کیا مناسب ہے، یا اس کے لیے بھی جس طرح زکوٰۃ کا حکم ہے اور بتانا اور بتا کر اس کا جو ہے وہ اس کو اس چیز کی وضاحت دی جائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو وہ کیا مناسب ہے یا پھر اس میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے ابو بکر بھائی، جی لیکن جو زکوٰۃ کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مستحق کو مالک بنانا، بالکل ٹھیک۔ تو اس طرح افطار کروانے میں ظاہر ہے آپ مالک نہیں بنا رہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق ایک کھانا یا افطار کروا رہے ہیں، جی، تو وہ اپنی جگہ پہ اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن زکوٰۃ کی پراپر ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو مستحق ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اور جو قرآن نے بیان کیے ہیں ان میں سے جو افراد ہیں ان کو اس کا مالک بنا دیں، وہ پھر اس پیسے کو اپنے استعمال میں جہاں مناسب سمجھے وہ لگائے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ اصل میں چونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے وقت افطار میں ایسے معاملات میں، تو یقیناً وہ خاص طور پر جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں اسی پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم جو جی بسم اللہ۔ اگر آپ افطار کا کھانا پیکنگ کی صورت کے اندر جی اس کو فقیر کو یا جن کو بھی صاحب جو ضرورت مند آئے ہیں کھانا کھانے کے لیے آپ ان کی تملیغ میں دے دیتے ہیں تو تب بھی یہ زکوٰۃ کے مصرف کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ بٹھا کر کھلائیں گے تو وہ دعوت ہوگی، تملیغ نہیں ہے، اور اگر آپ کھانا پیکنگ کی صورت میں دیتے جاتے ہیں طریقہ کار بدل گیا نا، جی طریقہ دو کار چیزیں ایسی ہو گئی، اس میں آپ نے اپنا جو فریضہ ہے وہ بھی آپ کا مکمل انجام ہو گیا، دے دیا، اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ تو بڑا خوبصورت یہ ایک چیز تھی جس پر ہم نے اشارہ بس ایک دلوایا۔ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو یقیناً اس پر مکمل بات بھی ہوگی۔ زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی ہم ویسے تو گاہے بگاہے صدقہ و خیرات کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے پروگرام میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی اپنی طرف سے یہ پیغام لوگوں کو دیتے رہتے ہیں کہ جو احباب یہ اس نیت کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ وقت سے پہلے تھوڑا سا اس پر جو ہے وہ توجہ دے دیا کریں، تاکہ جو دوست احباب ہیں، جو فیملیز ایسی ہیں، جو ایسے خاص طور پر سفید پوش لوگ ہیں جو کہہ نہیں سکتے ہیں خود سے، جو بتاتے نہیں ہیں، اور ان کا بھی خیال یقیناً ہم لوگوں کو خود سے ہی کرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں ایسی چیزوں پر ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ ہم آج کے پروگرام کی جو تمام ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور روزے کے روحانی و جسمانی اثرات کے حوالے سے، اور روزہ جو فرض کیا گیا اس کے فرائض کے اعتبار سے، اور جو پہلی امتوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے اس کے حوالے سے، یعنی آج کی امت کو دیکھا جائے تو جو آسائشیں ہمیں میسر آئی ہیں تو یقیناً یہ بھی خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا جو ہے وہ خاصہ ہے۔ تو یقیناً جو پہلے مراحل تھے، جو مشکلات تھیں، اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو آج کے دور اس کو کمپیریزن اگر ہم کریں تو یقیناً بڑے مسائل ہیں ہمارے، اس حوالے سے بھی کیا کہیں گے؟ صحیح ہے کہ اس وقت دیکھیے اب تو گرمی سردی کے موسم کے اعتبار سے آپ کے پاس لائف سٹائل میں بہت سی چیزیں ایڈ آن ہو چکی ہیں، اس وقت یہ نہیں تھی، لیکن اس وقت جن لوگوں نے روزے رکھے، اور پھر دیکھیں جب مارکہ بدر ہوا تو روزہ رکھ کے صحابہ کبار علیہم الرضوان میدان جہاد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، تو کیا کمال منظر ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایمان کی کس بلندی پہ اس وقت فائز ہے کہ جب انہوں نے اس حالت میں بھی روزہ جو ہے اس کو، حالانکہ اجازت ہے، شریعت نے بھی رخصت دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اجازت ہے، لیکن صحابہ کرام اس اجازت کے باوجود روزہ رکھ رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم اگر ان آسانی کے وقتوں میں آ کر بھی بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیں تو ہماری پھر بدنصیبی ہے۔ ہمیں اس بدنصیبی سے بچنا چاہیے، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان کو نہ صرف روزہ رکھے بلکہ قیام اللیل بھی کرے، تلاوت قرآن بھی کرے، اور روزے کی روح کے مطابق روزے کے آداب کو بجا لاتے ہوئے اسے مکمل کرے۔ بہت شکریہ جی۔ بریک ہم یہاں پہ لے رہے ہیں جی، اور بریک کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹتے ہیں۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے شہر کراچی میں اور گرد و نواح میں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ ایک مرتبہ پھر خوبصورت نشریات ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں افطار کی، احترام رمضان اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ ہمارے آج کے پروگرام میں اپنے علماء کے ساتھ ہماری مکمل گفتگو ہوئی، اور جتنی گفتگو ہم لوگ کر سکتے تھے اس کو مکمل ہم نے آج کے پروگرام میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے،
اور یقیناً آپ سب لوگوں تک یہ تمام گفتگو پہنچی ہے، اور جتنے بھی مسائل جو پریشانیاں خاص طور پر اس اعتبار سے آپ لوگوں کو پیش آ رہی ہیں، یہ رمضان کریم کی برکات سمیٹنے کا موقع جو پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے، اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں اور یہ سوالات، یہ خواہشات، یہ التجائیں اس انداز میں پیش کیجئے کہ پروردگار عالم ہم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل اور اپنا رحم فرمائے۔ آخری لمحات میں ہم پیغام کی صورت میں اپنے دونوں علماء سے، شخصیات سے، تاکہ جو آج کے پروگرام میں مکمل گفتگو کی گئی ہے رمضان کریم کے حوالے سے اور روزے کے جو ہے وہ جسمانی اور روحانی اثرات کے اعتبار سے، اس پر جو پیغام حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب پہلے میں چاہوں گا آپ دینا چاہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اپنی روٹین کو بھی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، اور ابھی دن چکے ایام آغاز ہیں تو ابھی سے کر لیں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بسم اللہ۔ ون لائنر یہی ہے کہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا یابی کا موسم ہے، لہٰذا آئیے اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا حاصل کریں اس رمضان میں، روزہ رکھ کے اور اللہ کی عبادت کر کے اور اسے راضی کر کے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی۔ اس کے ساتھ ہی چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یقیناً آپ بھی اس انداز میں، چونکہ یہ محراب منبر سے تمام جو آوازیں اٹھتی ہیں، اور جس طرح حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب ہو گئے، محترم چشتی صاحب ہیں، اور یہ ان کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے بہت زیادہ، میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہم رات میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اپنی جانب سے انسان کو کردار ہی ادا کرنا ہوتا ہے اور پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اب کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ چیز کا تو ذمہ یقیناً وہ کرنے والا اور بتانے والا نہیں لے سکتا ہے، لیکن ہاں آپ کے بتانے میں، آپ کے سمجھانے میں یہ تمام چیزیں جب شامل ہوں گی تو یقیناً چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی میں چاہوں گا کہ یقیناً پیغام کی صورت میں کچھ فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے تھکان کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو ابو بکر بھائی، روزہ رکھیں، کچھ لوگ، کئی لوگ جو ہیں کلچرل بھی یہ روزہ رکھ لیتے ہیں، جی جی جی، لیکن اس کو اگر رکھیں اور اس کے پورے آداب کے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ العزیز اس وعید کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ ہم رمضان کے اس روزوں سے کچھ حاصل کر سکیں گے، جسمانی فائدے بھی ہیں، کئی بیماریوں کا خلاصہ ہے اس کے اندر، اور اسی طرح روحانی امراض بھی بہت سارے رفع اللہ رب العزت روزوں کے ذریعے فرما دیتا ہے۔ قیام اللیل ہے، اس کے اندر تراویح ہے، نماز تہجد ہے، ذکر و اذکار ہے، استغفار ہے، جو نبی پاک نے 2 ورد بتائے خصوصی طور پر، استغفار اور کلمہ طیبہ کا ورد، اور جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، یہ خصوصی طور پر اس کے اندر شامل ہے، تو ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ بہت خوبصورت 2 چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے بیان کی ہیں، استغفار اور کلمہ طیبہ کا جو ورد ہے، اور یقیناً وہ عشر رحمت کی مبارک ساتھ ہیں، اور ہم اگر ابھی سے اس کا بھی آغاز کر لیں گے، اور عام روٹین میں جو ایکٹیویٹی ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنی تمام چیزوں کو، اور کچھ چیزوں کو ہمیں یقیناً کم کرنا پڑتا ہے اپنی جو ہے وہ لائف سٹائل میں، اپنی تمام چیزوں میں، تو یہ بھی ساری چیزیں ضروری ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ چیزوں کو سمجھتے ہوئے اور چیزوں میں مزید جو ہے وہ بہتری لانے کے لیے جب ہماری مکمل توجہ ہوگی ان کی جانب تو ہمارے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ ہم ان 30 دنوں میں کوشش کریں گے، ایسے موضوعات کا انتخاب ہم نے کچھ کر رکھا ہے، اور کچھ مزید بھی انشاءاللہ آپ کی رائے ہوگی، آپ کے میسیجز کے ذریعے ہم تک جو پیغامات پہنچ رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ایسے موضوعات پر بات کی جائے جس میں آپ لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانی رہتی ہے، یا پھر آپ جاننا چاہتے ہیں، چونکہ ہر چیز تو آپ کو گوگل کی مدد سے نہیں مل سکتی ہے، یقیناً آپ کو علماء کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، علم والوں کے پاس ان کی جو ہے وہ بستی میں جانا پڑتا ہے، پھر جا کر کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے وہ خوبصورت بات آپ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ جو علم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے ہم نے سحر و افطار میں خوبصورت جو نشریات کا اہتمام کیا ہے، جو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جو تعاون ہے وہ امشا کلوتھنگ برانڈ کی طرف سے ہے، تو یہ ہمارے علماء جو یہاں پر آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ سب اپنے اپنے انداز میں آپ لوگوں تک جو ہے وہ اس محبتوں کے سفر کو مزید آگے بڑھاتے رہیں گے۔ آخری لمحات میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ یہاں پر پہلے ادا کرنا چاہوں گا۔ حضرت علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ، اور چشتی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ یقیناً پھر انشاءاللہ آپ کو جب دعوت دیں گے تو آپ وقت پہ آ جائیں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ سے مکمل گفتگو بھی انشاءاللہ رہے گی ہمارے پروگرام میں۔ آخر امتیاز نقشبندی نعت کے لیے آئے، آپ کا بھی شکریہ۔ حافظ عاصم ہمارے ساتھ رہے، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ آخر میں جو ہے وہ نعت رسول مقبول حافظ عاصم پیش کرتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اجازت لیں گے۔
ان آخری لمحات میں، اور آپ سے ہماری جو ملاقات ہے وہ انشاءاللہ وقت سحر میں ہوگی۔ آپ لوگ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفِ دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفِ دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت کی بات کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت کی بات کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، عطا کر دے، بلا کر دے، مٹھا کر دے، اٹھا کر دے، عطا کر دے، بلا کر دے، مٹھا کر دے، اٹھا کر دے، نبی مختار کل ہے جیسے جب چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جیسے جب چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، مجھے کیا فکر کو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر کو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، تمنائے دل اشرف بس پسینے سرے کوثر، تمنائے دل اشرف بس پسینے سرے کوثر، تمنائے دل اشرف بس پسینے سرے کوثر، جبا جام کوثر دے، لبے اقدس لگا کر دے، جبا جام کوثر دے، لبے اقدس لگا کر دے، جبا جام کوثر دے، لبے اقدس لگا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و